اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب صمدیہ میں بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ نواسخ کے بارے میں۔ کلی جو مین بحث ہے وہ کس بارے میں ہے؟ سب سے اہم نہیں، نواسخ کس چیز کے ضمن میں آیا ہے؟ ما یرد مرفوعا لا غیرو، جو مرفوع واقع ہوتی ہیں چیزیں غیر مرفوع واقع نہیں ہوتی ہیں۔ اسی میں سے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، وہ چار چیزیں بتائی تھی۔ فاعل جو فقط مرفوع واقع ہوتی ہیں، غیر مرفوع واقع دیکھ لیجیے گا، فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر مرفوع واقع ہوتی ہیں، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر۔ مبتدا خبر کے ہی ذیل میں نواسخ بھی ذکر کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نواسخ مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتے ہیں، ان کے عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں۔ بتایا تھا نواسخ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پڑھتے پڑھتے آج الخامس ہو، 5ویں ناسخ کے بارے میں پڑھیں گے۔ 5واں ناسخ الافعال المقاربہ، مقاربۃ و افعال المقاربہ۔ افعال مقاربہ ہیں۔ افعال مقاربہ کی کچھ قسمیں ہیں۔ افعال مقاربہ کی کچھ گروہ میں تقسیم کیا۔ کون کون سا؟ کچھ وہ ہیں افعال مقاربہ کہ جو مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا خبر کو، پہلی بات تو عمل کیا ہے کا افعال مقاربہ کا؟ کانا والا عمل ہے، کانا والا عمل ہے۔ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں یہ۔ اور یہ 3 طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو خبر کے غائب پہ دلالت کرتے ہیں، دنو الخبر، خبر کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتے ہیں، خبر کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ہاں، ان میں سے انہوں نے یہاں پہ گرایا قعدہ ہے، قرابہ ہے، اوشقہ ہے۔ مثلا آپ کو قعدہ زید یغرق، قعدہ زید یغرق۔ کون کون سے ہیں دنو خبر کے لیے؟ قعدہ، قرابہ اور اوشقہ۔ یہ 3 کو یہاں پر جو گنائے ہیں، یہ کیا ہے؟ قعدہ، قرابہ، اوشقہ۔ یہ وہ افعال مقاربہ ہیں کہ جو خبر کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہیے قعدہ زید یغرق، نزدیک تھا کہ زید غرق ہو جائے مثلا۔ دنو خبر کے لیے آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ خبر کے نزدیک ہونے پر۔ دنو کوئی خبر پہ دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عصا کو انہوں نے یہاں پہ گنایا ہے، ایک عصا ہے۔ یہ کس لیے آتا ہے؟ کچھ افعال مقارب ایسے ہیں کہ جو امیدواری پہ دلالت کرتے ہیں۔ امید ہے، رجا، رجا یعنی امید۔ عصا زیدون، یا کئی عصا کیا ہے؟ عصا ربکم ان یرحمکم۔ عصا دیکھیے، ربکم اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، ربو۔ ان یرحمکم اس کی خبر ہے، یرحمکم۔ عصا ربکم ان یرحمکم، عصا کس لیے ہے؟ افعال مقاربہ میں سے ہے، امید کے لیے آتا ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ افعال ہوئے ہیں افعال مقاربہ انشاء جیسے، یہ کس لیے ہیں؟ انشاء، تفقہ۔ ہاں، افعال مقاربہ 3 طرح کے ہیں۔ کچھ افعال مقاربہ وہ ہیں کہ جو خبر کے نزدیک ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو امیدواری اور رجا اور امیدواری پہ دلالت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو شروع پہ دلالت کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہیے تفقہ زیدن یقرا، تفقہ زیدن یقرا، زید نے پڑھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتا دیا افعال مقاربہ 3 طرح کی۔ پھر اس کے بارے میں جو گفتگو آتی ہے وہ اس بار پہلی، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ جملہ ہوتی ہے جو فعل مضارع سے شروع ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے جو، تو یہ سیدھا سیدھا کہو کہ افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے۔
جیسے آپ نے اور چیزوں کی خبر کے بارے میں کیا پڑھا تھا اور چیزوں کی خبر کے بارے میں وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے، شبہ جملہ بھی۔ مفرد میں بھی یا جامد بھی ہوتی ہے، مشتق بھی ہوتی ہے۔ جملے میں بھی جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں آپ جانتے ہیں فعل مضارع سے بھی ہو سکتی ہے، امر سے بھی ہو سکتی ہے اور ماضی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اور شبہ جملہ میں ظرف مظروف اور جار و مجرور۔ لیکن افعال مقاربہ کی خبر صرف اور صرف پہلی بات تو نہ مفرد ہوتی ہے نہ شبہ جملہ ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے۔ جملے میں بھی جملہ اسمیہ نہیں فعلیہ ہوتی ہے، فعلیہ میں بھی فعل مضارع، یہ یاد رکھنا پوائنٹ۔ پھر اب بات آتی ہے ان کے بارے میں، افعال مقاربہ کی خبر میں بعض ٹائم ان کچھ افعال مقاربہ ایسے ہیں جن میں ان اکثر آتا ہے، اکثر ان آتا ہے، کچھ افعال مقاربہ ہیں جن میں اکثر ان ان کی خبر میں اکثر نہیں آتا۔ قادہ قربا روشکا کی خبر میں اکثر ان نہیں آتا، عصا کی خبر میں اکثر ان آتا ہے، انشاء اور تفقہ میں ان نہیں آتا ان کی خبر میں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں قادہ قربا میں لکھوا لوں، لکھ لو، افعال مقاربہ کی خبر میں ان کا حکم، ان کا کیا حکم ہے، آنے یا نہ آنے کا؟ تو انہوں نے کہا شروع کے جو 2 ہیں کون سے لکھوائے کتاب میں؟ قادہ اور قربا، قادہ قربا کیا ہے ان میں، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا غالباً ان نہیں آتا، غالباً ان کی خبر میں ان بولیے نہیں آتا۔ اوشکا اور عصا غالباً یعنی اکثر، غالباً ان کی خبر ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عصا زیدن، یا یہ کہیے ان یتوبہ، عصا زیدن ان یتوبہ، عصا میں کی خبر میں ان اکثر ہوتا ہے، عصا ربکم ان یرحمکم، لیکن اس میں غالباً نہیں ہوتا، غالباً نہیں اکثر نہیں ہوتا، کبھی کہیں دیکھ جائے تو امت کیا نہیں تو آ گیا، اکثر نہیں ہوتا، کہیں کہیں آ جاتا ہو، اس میں غالباً ہوتا ہے، کہیں نہ بھی آئے تو یہ مت سوچنا کہ یہاں تو آیا ہی نہیں، ضروری ہے کبھی کبھی آپ اتنا ہی بھی آتا ہے۔ بچے آخر کے 2 کون سے؟ تفقہ اور انشاء، ان کا کیا حکم ہے؟ منع ہے، انشاء تفقہ، ان کی خبر میں ان نہیں آتا، ان کی خبر میں ان کا لانا منع ہے، ان کا لانا منع ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کی خبر میں ان کا لانا منع ہے، یعنی قادہ اور قرابہ میں اکثر ان نہیں آتا، اور شکار اور عصا کی خبر میں اکثر ان آتا ہے، انشاء اور تفرقہ کی خبر میں ان آتا ہی نہیں ہے، منع ہے۔ سمجھ میں آیا علی حیدر، محمد علی، راغب، لکھ لیا، مٹا دوں؟ یہ تو ان کے بارے میں، ان کی خبر میں ان کا لانا، ٹھیک ہے۔
لیے کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے پڑھا یہ افعال مقاربہ کیا ہوتے ہیں، یہ نواسخ میں سے ہیں. آپ نے افعال ناقصہ میں سنا ہوگا کہ افعال ناقصہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی جو اسم اور خبر لیتے ہیں، لیکن اور فعل تام کیا ہوتا ہے، جو فاعل چاہتا ہے اسے اسم خبر کی نہیں. تو جیسا آپ نے پڑھا ہوگا کہ افعال ناقصہ میں کانا ہے اور کچھ ہیں، وہ تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں، تامہ فعل تام نہ کہ ناقص. ایسے ہی افعال مقاربہ میں کون کون سے، عصا اور اوشکا، عصا اور اوشکا. ابھی کیا لکھا تھا انہوں نے، اسم و خبر آتا ہے ان کا، لیکن ان افعال مقاربہ میں سے عصا اور اوشکا تام بھی استعمال ہوتے ہیں. تام بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی پھر اسے مبتدا خبر اسم و خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک اسم مرفوع آئے گا، اس اسم مرفوع کو کہہ دیں گے اس کا فاعل، اور جو خبر سے اسے بے نیاز کر رہا ہے، اسے پھر خبر سے بے نیاز کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں فاعل صد مصد خبر، جو خبر سے ان کو بے نیاز کر دیتا ہے. مثلا دیکھیے آپ، عصا ان یرحمکم، عصا مثلا ان یقوم، عصا ان یقوم زید، یقوم زید. یقوما، یقوما کیوں ہے، ان کی وجہ سے نصب دیا ہے اس نے. یہ فعل ہے، زید اس کا عصا، یہ دیکھیے ان یقوم فعل، زید فاعل. آپ کو یاد ہے تاویل مصدر نام سنا ہے کبھی؟ ان اور انا، ان اور انا یہ دو ایسے حروف ہیں کہ جس چیز پہ یہ داخل ہوتے ہیں، یہ خود اور اس کے ساتھ مل کے تاویل مصدر میں چلے جاتے ہیں. یعنی جملے پہ ہوتے ہیں داخل، لیکن تاویل مفرد یعنی وہ مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں، مفرد بنا لیا جاتا ہے اس کا. وہ کیسے، اس فعل کو کے مصدر کو اس کے اسم کی طرف یا فاعل کی طرف مضاف کر دیتے ہیں. یعنی جیسے ان یقوم زید فعل فاعل جملہ ہے نا، یہ پورا اسے تاویل مصدر میں لے جاتا ہے. یہ ان پورے کا پورا ہو جائے گا قیام زیدین، قیام زیدین، فعل کو فاعل کی طرف مضاف کر کے مفرد کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں مضاف مضاف کے لیے تو کل کلمۃ الواحدہ ایک ہی کلمے کی طرح ہوتے ہیں، مفرد ہیں یہ. تو عصا، اب یہ پورا ان یقوم زیدون ہے تو جملہ، لیکن یہ ان کی وجہ سے تعویل مصدر میں چلا گیا ہے. یہ ایسے قیام، عصا قیام زیدین. اب یہ قیام اس کا فاعل ہے، قیام اس کا فاعل ہے، سے کہیں گے قیام فاعل صد مصد خبر. یعنی اب اس عصا کو بے نیاز کر رہا ہے خبر سے. کہاں ہے خبر، جب عصا فعل ہے یہ فاعل ہے، بس اب تو اسم و خبر کی ضرورت نہیں ہے اسے خبر کی، لہذا اسے کہتے ہیں فاعل صد مصد. اب اسے آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے کہ آج تک تو ہم نے سنا تھا فاعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان یقوم زید جو ہے اس کا فاعل ہے، یہ تو جملہ ہے. کہا کہ جملہ تو ہے لیکن تعویل مصدر میں گیا ہوا ہے، اور یہ خصوصیات صرف ان اور انا میں ہے کہ وہ جملے پہ ہونے کے باوجود بھی وہ جملے کے ساتھ مل کے مفرد بن جاتے ہیں. سمجھ میں آئے گا؟ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ فعل تام ہوا نہیں ہوا، اسے ایک مرفوع کی ضرورت ہے، باقی خبر کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں فاعل صد مصد خبر. صد مصد خبر کا جانشین، یہ اکیلا اس کو خبر سے بے نیاز کر رہا ہے، اب اسے خبر کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا بات؟ اب ایک مثال دیں گے، اس پہ غور کیجیے گا، وہ تھوڑا سا زیادہ سخت نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑا ذہن لگانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے سامنے ایسا جملہ آ جائے، دیکھو لکھو زیدن عصا ان یقوم، عصا زیدن ان یقوم. اس مثال میں دو وجہ جائز ہیں، دو وجہ جائز ہے. کیا مطلب، یا تو اس عصا کو آپ وہی والا عصا مان لو، کون سا والا،
جسے اسم و خبر چاہیے، تو پھر آپ کہیں گے کہ اگر ہم اسے اسم و خبر والا اسا مان لیں یعنی نواسخ میں سے مان لیں تو اس کا اسم کہاں ہے؟ کہا کہ اسم زید کی ضمیر ہے نہیں، اس کا اسم کیا ہے؟ اس کے اندر ضمیر ہے، ان یقوم اس کی خبر، یہ اسم اور یہ خبر، بات تمام ہو گئی۔ آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ مبتدا، مبتدا اسے کیا کہیں گے؟ افعال مقارب، فعل مقارب، فعل ایسے کر دو جیسے میں کر رہا ہوں، فعل مقارب، یہ اس کا اسم، یہ اس کی خبر۔ آپ بتائیے یہ پورا جملہ ہے نہیں ہے؟ عصا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ ہے نہیں ہے؟ جملہ ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ مبتدا مرفوع ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ ہے کیونکہ محلن مرفوع ہے، مبتدا خبر، خود خبر کے اندر ایک پورا جملہ ہے، عصا اسم خبر، عصا اسم خبر، عصا کا اسم مرفوع ہے، ہوا کیونکہ ضمیر ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، ان یقوما خبر ہے کیونکہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، محلن منصوب ہے کیونکہ جملہ ہے، یقوم و فعل و فاعل ہے۔ تو یہ جملہ، اس میں کتنے جملے ہو گئے؟ خبریں تو دو ہو گئی، ایک یہ خبر عصا کی اور یہ پورا کا پورا خبر، اس کی دو خبر ہو گئی۔ جملے کتنے؟ جملے بھی دو ہیں، ایک تو ان یقوما کیونکہ یقوم و فعل، یہ فعل مضارع ہے نا، ان کے ذریعے منصوب ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ جملہ، اور خود عصا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے خود ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دو جملوں میں یہ والا جملہ تو محلن منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ عصا کا خبر ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ مبتدا کی خبر ہے، جانتے مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے علی حیدر؟ تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی، لکھ لیا ایسے ہی کر کے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی، پہلی وجہ نمبر 1، اس جیسی مثال میں دو وجہ جائز ہے۔ پہلی وجہ، آپ عصا کو فعل وہ نواسخ میں سے مانیے، اس کا اسم ضمیر مانیے اور اسے خبر مان لیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ تو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، کیا؟ آپ اسے تام مانیے، اسے تام مان لیجیے، عصا، دیکھیں ادھر علی حیدر، دوسری وجہ کیا ہے؟ زید تو مبتدا ہے ہی، وہ تو اسے چھوڑو، یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، یہ بات تو اس میں بھی تھی، یہاں بھی ہے، بات اتنی تھی۔ عصا کو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ عصا فعل ناصب، ہوا اس کا اسم، ان یقوم اس کی خبر، یا دوسری وجہ کیا ہے؟ عصا فعل تام، عصا فعل تام، ان یقوما پورا جملہ ہے، فاعل ہے، صد مسد خبر۔ تو آپ کہیں گے کہ تو اس میں تو مثال تو سیم ٹو سیم ہے، کوئی فرق ہی نہیں آیا، دونوں کوئی بھی وجہ مان لو، لکھی بھی تو ایسی کی ایسی ہے۔ کہا کہ ہاں یہاں بھلے ہی پتہ نہ لگ رہا ہے مفرد میں، جب اس کا تسنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث بنائیں گے جب جا کے فرق نظر آئے گا۔ کیسے؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو عصا کو فعل تام مراد دے رہا ہوں اور یہ فاعل ہے، صد مسد خبر، تب تو آپ چاہے کہیے زید عصا یقوم، الزیدان عصا ان یقوم، الزیدون زیدون عصا ان یقوم، ہندن عصا ان یقوم، یا ان تقوم، نہ ان تقوم، ہندان عصا ان تقوم، الزیدان عصا ان یقوما، ان یقوم تقوما، یعنی چاہے آپ کا وہ اسم مذکر ہو چاہے مؤنث، چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع، سب حالتوں میں عصا عصا ہی ہے۔ اگر فعل عصا کو اگر آپ فعل تام مراد لیں، اگر آپ عصا کو فعل تام لیں، اسے فاعل صد مسد خبر لیں، تو عصا سب حالتوں میں عصا ہے۔ دو وجہ بتائی تھی نا جائز ہے۔ اگر آپ نے اس میں یہ والی وجہ مانی
کہ میں تو عصا کو تام مان رہا ہوں، اسے فاعل صد مصدر خبر، تو پھر ہر حالت میں عصا عصا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ عصا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو افعال تام مراد نہیں لے رہا، اسے افعال نواسخ میں سے ہی لوں گا میں تو آپ نواسخ میں سے اگر مراد لیں گے تو پھر کیا اسے اسم و خبر چاہیے، اسم کا ہے ضمیر ہے، اب ظاہر سی بات ہے۔ ہاں اب بتائیے جب ہم نے اس کا اسم اس کو ضمیر مان لیا عصا میں ہوا تو الزیدان میں کیا ہوگا، عصایا ہے نہیں، کیونکہ ضمیر اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ زیدونہ میں کیا ہوگا، عصاؤ ہے، کیونکہ جب ضمیر اس کا اسم ہے۔ ہندن میں عصت ہوگا کیونکہ چوتھا صیغہ ہے نا، اس میں ہیا ہے۔ الہندانے عصتا عصینا۔ اگر آپ دو وجہ جائز ہے نا، اس مثال میں دو وجہ جائز ہے نا، یا تو عصا کو تو فعل تام مراد دے لو، اس کو فاعل صد مصدر خبر، تو ہر حالت میں عصا عصا ہی رہے گا، چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث۔ لیکن آپ اگر عصا کو افعال اس میں مقاربہ میں سے لیں، افعال مقاربہ فعل ناسخ میں سے لیں کہ نواسخ میں سے ہے، تو نواسخ تو مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، تو اس کا اسم کیا ہوگا، اسم ضمیر ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عصا میں اس کا اسم ضمیر ہوگا تو ضمیر تو صیغے کے اعتبار سے بدلے گی، مفرد ہوگا تو یہ، تثنیہ ہوگا تو یہ، جمع ہوگا تو یہ۔ تو یہاں پہ فرق پتہ لگے گا کہ آپ نے کون سی وجہ مراد لی ہے۔ اس اکیلی مثال میں نہیں سمجھ پائے گا کوئی بھی کہ آپ نے کون سی وجہ مراد لی ہے، عصا کو تامہ مراد لیا ہے یا فعل ناسخ مراد لیا ہے۔ جا کے پتہ لگے گا تثنیہ میں اور مؤنث میں کہ آپ نے کون سا مراد لیا ہے۔ اگر آپ کہتے کہ میں تو عصا کو تامہ مراد لے رہا ہوں تو ہر جگہ عصا اگر آپ نے کیا ہے تو سامنے والا خود سمجھ جائے گا کہ آپ نے عصا کو فعل تام مانا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا بدلتے چلے جائیں گے تو سامنے والا خود سمجھ جائے گا کہ آپ نے عصا کو نواسخ میں سے مانا ہے اور اس کا اسم ضمیر ہے، اس کی یہ خبر ہے۔ آسان ہو گیا، تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں آپ کی پہچان ہو جائے گی کہ سامنے والے نے کون سا مراد لیا ہے۔ ہاں یہ تو کیونکہ ان یقوم زیدون ہے تو ان یقوم زیدان ہے، تو ان یقوما زیدون تو ان یقوم ہندون ہے، تو ان تقوما ہاں تقوما ان یقومنا۔ سمجھ پائی علی حیدر؟ اس کا فرق کہاں واضح ہوگا، تثنیہ جمع مفرد مؤنث میں جا کے کہ آپ نے کون سا مراد لیا ہے۔ بھائی آپ زبان سے کہہ دیں کہ بھائی میں عصا کو تام مان رہا ہوں، لیکن ایک آدمی کی کتابت لکھی بھی ہے، آپ کو وہ مر چکا لکھ کے آدمی، تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس نے ان مثالوں میں عصا کو کون سا مراد لیا ہے؟ تو اس کی تثنیہ جمع میں جا کے پتہ لگ جائے گا کہ اگر اس نے فعل ناسخ میں سے لیا ہے تو اس کے عصا کو بدلتا رہے گا، عصا عصایا عصاؤ عصت عصتا عصینا، مفرد مؤنث کے اعتبار سے، مفرد اور تثنیہ جمع کے اعتبار سے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے۔ لیکن اگر اس نے عصا کو فعل تام لیا ہے تو ہر حالت میں عصا عصا ہی رہے گا، اس سے پتہ لگ جائے گا۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ الخامس الافعال المقاربۃ، پانچواں ناسخ ہے افعال مقاربہ، وہی افعال مقاربہ قعدہ ہے، کربہ ہے، اوشکا ہے۔ کس لیے ہیں یہ؟ لدنوب الخبر، خبر کے نزدیک ہونے کے لیے دلالت کرتے ہیں۔ عصا ہے لرجائہ، لرجائہ ضمیر کہاں پلٹ رہی؟ خبر کی طرف، لرجاء الخبر، خبر کی امیدواری پہ دلالت کرتا ہے عصا۔ اور انشاء اور تفقہ للشروع فیہ، خبر کے شروع ہونے میں دلالت کرتا ہے، خبر کے شروع ہونے پر زید نے پڑھنا شروع کیا مثلا۔ اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ وتعمل عمل کانا، افعال مقاربہ کانا والا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہے کانا کا عمل؟ اسم کو رفع، خبر کو نصب۔ لیکن واخبار ہوا، ان افعال مقاربہ کی خبر جمل جملہ ہوتی ہیں، اور ایسا جملہ مبدوۃ بمضارعین، بمضارع جو مضارع سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ کہو سیدھا سیدھا فعل مضارع ہوتی ہے ان کی خبر۔ وَيَغْلِبُ، اور غالباً فی الاولین، شروع کے دو میں، کون کون سے ہیں دو شروع کے؟ قعدہ اور کربہ میں، تجردہ، خبر کا خالی ہونا، ان سے خالی ہونا غالب ہے۔ شروع کے دو یعنی قعدہ اور کربہ کی خبر کا ان سے خالی ہونا غالب ہے، یعنی اکثر ان کے بغیر آتی ہے خبر، جیسے وما کادوا یفعلون، دیکھیے ان یفعلون تو نہیں آیا، ان یفعلوا تو نہیں آیا، ان سے نہیں آتا اس میں۔ وفی الاوسطین، درمیان کے جو دو ہیں کون کون سے؟ اوشکا اور
عصا اقترانہ بہا، خبر کا ملا ہوا ہونا بان، بہا یعنی اقترانہ، ضمیر پلٹا لو، اقترانہ ہو یعنی خبر، خبر کا ملا ہوا ہونا بہا بان، ان سے ملا ہوا ہونا غالب ہے. نحو جیسے عصا ربکم ان یرحمکم، دیکھیے اس کی خبر میں ان آیا ہے. وہیا یعنی کیا، ان فی الاخیرتین، آخر کے دو میں، انشاء اور تفقہ میں، ممتنعتون منع ہے. یا یہ کہو ہیا کو پلٹائیے اقتران کا، کہ خبر کا مقترن ہونا ان سے منع ہے. جیسے تفقہ زید یکتب، دیکھیے تفقہ زید کی خبر زید تفقہ کیا یکتب، ان نہیں آ سکتا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ عصا اور انشار قربا، یہ بات بتا رہے ہیں ان کے کس کے بارے میں، تصرف کے بارے میں بتا رہے ہیں. متصرف کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افعال ناقصہ میں پڑھا تھا کہ کچھ وہ ہیں فقط ماضی آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا مضارع آتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کا ماضی مضارع امر تینوں آتے ہیں. جیسے کانا تھا، کانا بھی آتا ہے، یکونو بھی آتا ہے، کن بھی آتا ہے، ان کا عمل وہی ہے جو کانا کا ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اثار انشعار قربا ملازمت للمضی، ماضی سے وہ ہیں ملزوم ہیں، یعنی ہمیشہ ماضی کا ہی صیغہ استعمال ہوتے ہیں، مضارع اور امر ان کا نہیں آتا. آپ عصا، عصیا، عصو ماضی لا سکتے ہیں، مضارع اس کا نہیں آیا ہے، نہ انشاء کا نہ قربا کا. لیکن قادا اوشک اور تفقہ کا مضارع بھی آیا ہے، جیسے وہ جاء وارد ہوا ہے، یقادو یوشکو و یتفقو، عمل وہی ہے. تتمتون، یہ تتمہ جو میں نے لاسٹ میں ابھی آپ کو سمجھایا، یختص مخصوص ہیں یہ بات کس سے، عصا اور اوشک سے. کس بات سے مخصوص ہیں یہ، باستغنائہما، ان دونوں کا بے نیاز ہونا، عن الخبر، خبر سے بے نیاز ہونے سے یہ مخصوص ہے ان کی. یعنی انہیں کبھی کبھی یہ تام بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی انہیں پھر خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے عصا ان یقوم زید میں، عصا فعل وہ ہے مقارب، ان یقوم زید فعل و فاعل ہے، مرفوع ہے، اس کا صد مصد خبر ہے. لیکن آپ کہیں وَإِذَا قُلْتَ، لیکن اگر آپ یہ کہیں زید عصا ان یقوم، تو ایسی مثال میں فلا کا وجہان، تو آپ کے لیے دو وجہ جائز ہیں. اعمالھا یعنی عصا کو عمل کیجئے فی ضمیر زید، زید کی ضمیر میں، زید عصا، عصا کے اندر زید کی ضمیر ہے، اس میں عمل دیجئے. فما بعدھا خبر ہوا، تو جب اس کے اسم وہ ہو جائے گا ضمیر، تو ان یقوم جو اس کا ما بعد ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی. یا تو یہ وجہ جائز ہے، وہ تفریغھا، اور ان عصا کا خالی ہونا ضمیر سے، عصا کا خالی ہونا ضمیر سے، یہ بھی وجہ جائز ہے. ان ہو یعنی ضمیر سے، جب ضمیر سے خالی ہے تو کیا ہوگا، فما بعدھا اسم، اس کا ما بعد جو ہے یقوما، اس کا اسم ہوگا مغنی عن الخبر، یعنی فاعل ہوگا، وہ فاعل سے بے نیاز کر رہا ہوگا. لیکن فائدہ ظاہر کہاں ہوگا، یہ بات ظاہر کہاں ہوگی کہ آپ اس کا اسم ضمیر مان رہے ہیں یا ضمیر سے خالی مان رہے ہیں، یا ذرو اثر ذالک، اس کا اثر ظاہر ہوگا تانیث میں، تثنیہ میں اور جمع میں. فعلی الاول، پہلے قول کی بنا پر، اگر آپ پہلی وجہ کی بنا پر، یعنی اگر آپ پہلی وجہ مان رہے ہیں ضمیر کو، اس کو عمل دے کر اس کا اسم مان رہے ہیں ضمیر کو، اور ما بعد اس کی خبر مان رہے ہیں، تو آپ کہیں گے تقول، آپ کہیں گے ہندن اسد ان تقوما، ہند کے ساتھ اسد، الزیدان کے ساتھ عصیا، الزیدون کے ساتھ عصو، ان تقوما اسد، دیکھیے ہندن اسد ان تقوما، الزیدان عصیا ان یقوما، والزیدون عصو ان یقوما. لیکن علی الثانی، وجہ ثانی کی بنا پر، عصا فی الجمیع، تمام حالتوں میں عصا عصا ہی رہے گا، کیونکہ ضمیر سے خالی معنی ہے نا، فعل تام معنی ہے، بعد والا اس کا مغنی ہے خبر. وصلی اللہ علیہ